وہ کہے گا جس نے پیدائشی نابینا دیکھا ہی نہیں وہ کہے اندھیرا اندھیرا ہے تو وہ اس کے حسب حال اس کا قول حق ہے، اس کے حال کے مطابق. اور جس نے سب کچھ دیکھا ہے وہ کہتا ہے نہیں بہت کچھ ہے. تو اس کے بعد دوسرا نقطہ اس میں جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنث فیہ وہو التعبد اللیالی ذوات العدد. تو پھر اگلا کام کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت نشینی سے محبت ہو گئی، خلوت نشینی سے محبت ہو گئی. تو یہ جو حبب الی الخلاء، اس سے اہل تصوف کے ہاں جو خلوت نشینی ہے اس کا ثبوت ملتا ہے، وہ سنت ہے آقا علیہ السلام کی. صوفیاء نے جو خلوت نشینی کی کم و بیش مدت کے لیے، تو خلوت نشینی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہ رہبانیت کا بدل ہے. خلوت اور رہبانیت میں فرق یہ ہے کہ رہبانیت دائمی ہوتی تھی پوری عمر کے لیے، اور جمی فرائض اور امور دنیا کا ترک ہوتا تھا. خلوت نہ جمی امور کا ترک ہے نہ دائمی ہے، یہ ہجوم کے اندر کبھی کبھی تنہائی پیدا کر لینے کا نام ہے. خلوت در انجمن. تو صوفیاء کی خلوت نشینی اور اعتکاف اسی کا ایک حصہ اور شاخ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت امت میں قائم رکھی گئی. اور اس میں آپ تحنس کرتے یعنی رات اور دن مسلسل عبادت کرتے، تو اس سے کثرت عبادت جو ریاضت اور مجاہدات کرتے ہیں اولیاء اور صوفیاء، کثرت عبادت اور ریاضت یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ثابت ہوئی. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی کہے گا کہ یہ تو قبل از بعثت کی بات ہے لہذا حجت نہ ہوئی. کیا؟ قبل از بعثت کی بات. تو ایسی سوچ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ بعثت سے قبل بچپن سے لے کے تا دم وصال ہر دور حضور کی سنت اور حجت ہوتا ہے، ہر دور سنت ہوتا ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے اور کبھی بھی کوئی کام نبی اپنی عمر میں بعثت سے پہلے بھی ایسا نہیں کرتا جو منشا اور رضا الہی کے خلاف ہو. اور منشا اور رضا الہی کے خلاف ہوتا خلوت نشینی اور کثرت عبادت. اگر خلاف ہوتی تو یاد رکھ لیں اس حالت میں وحی نہ اترتی. اللہ پاک فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو رہبانیت کر رہے ہو، کثرت کے ساتھ رات دن جا کے عبادت کرتے ہو اور گھر بار چھوڑ کے غاروں میں بیٹھے ہو، یہ حالت مجھے پسند نہیں، واپس شہر میں جاؤ وہیں وحی اتاروں گا. تو اللہ نے وحی بیت خدیجہ میں نہیں اتاری، خلوت غار حرا میں اتاری ہے. لہٰذا یہ سنت بھی ہوئی حجت بھی ہوئی. یہ بات سمجھ گئے نا آپ؟ سنت بھی ہوئی حجت بھی ہوئی کہ وہ غار حرا میں اتاری ہے وحی. تو گویا وحی کا غار حرا میں اترنا یہ خلوت اور تعبد کی توثیق ہو گئی الوہیت کی طرف سے، بارگاہ الوہیت سے خلوت نشینی اور تعبد کثرت عبادت کی توثیق ہو گئی. اس کے بعد اب ہم کتاب الایمان کو لیتے ہیں، حدیث نمبر 14 کتاب الایمان اور مسلسل حدیث نمبر 14. یہ مسلسل بخاری شریف کا نمبر دے رہا ہوں، نکال لیا آپ نے. باب 8واں ہے. فرمایا باب حب الرسول من الایمان. چھوٹی حدیث ہے، اس کی قرات بھی میرے ساتھ کر لیں. جہاں کوئی چھوٹی حدیث آئے گی تو پوری قرات کر لیا کریں تاکہ بار بار ثواب رہے قرات اور سما دونوں کا. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. اور اس کے بعد حدیث نمبر 15 وہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. گفتگو میں اس سے اگلی 16ویں حدیث پر تھوڑی سی کروں گا. 14 اور 15 دو حدیثوں کو ذہن میں رکھ کے ایک نقطہ عقیدہ کا سمجھ لیں. عام اہل علم اور علماء یا عوام الناس الا ماشاء اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو حدیثوں میں محبت رسول کی اہمیت کا ذکر ہے. یہی سمجھا ہے نا جی؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے. محبت رسول کا بیان نہیں ہے. حدیث کی نص کو پڑھیں. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ. دوسرے مقام پر فرمایا حتی اکون احب الیہ من ولدہ. یہاں ذکر احبیت رسول کا ہے، فقط محبت رسول کا نہیں ہے. احبیت کیا؟ یعنی اگر کہا کہ حضور علیہ السلام کی محبت کا ثبوت اس حدیث سے ملا، اس حدیث سے محبت کا ثبوت ملا، تو بھئی پھر محبت کا ثبوت تو اولاد سے بھی ملا اسی حدیث سے. وولدہ، تو اولاد کی محبت کا بھی ثبوت ملا. ووالدہ، اور والد کی محبت کا بھی ثبوت ملا یا نہیں ملا اس میں. اور پھر والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی محبت کا بھی ثبوت ملا. تو وجہ امتیاز کیا ہوئی اس حدیث میں؟ دیکھو نا، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تینوں کی محبتوں کا ذکر ہے یا نہیں؟ تو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی محبت کا ذکر ہوا اور ان کی بھی محبت کا ذکر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی فضیلت کیا ہوئی اور بناء امتیاز کیا ہوئی؟ سب کی محبت کا ذکر ہے. اولاد سے محبت ہو ایک حد میں، والدین سے محبت ہو اس حد میں، اور والناس اجمعین کی محبت کا بھی ذکر ہے. تو آقا علیہ السلام کا کیا بیان ہے؟ وہ خالی محبت کا نہیں، فرمایا احب الیہ، ان ساروں کی محبت سے زیادہ محبت ہو. حضور کی محبت ان سب محبتوں سے شدید تر ہو. تو جب شدید تر محبت ہوئی، جب شدید تر محبت کا بیان ہوا تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت درجہ احبیت میں ہو تو ایمان ہے، اور درجہ احبیت کا مطلب ہے سب محبتوں سے غالب تر، اور سب محبتوں سے شدید تر، اور سب محبتوں سے فائق تر. یہ شرط ایمان ہے. محض محبت رسول شرط ایمان نہیں. اور کتنے بدنصیب ہیں وہ دل جو مطلقاً محبت رسول سے بھی خالی ہوں. اور حدیث تو بیان کر رہی ہے کہ مطلق محبت رسول سے بھی تقاضا ایمان پورا نہیں ہوتا، کیونکہ محبت اولاد بھی بیان ہوئی، محبت والدین بھی بیان ہوئی، محبت الناس بھی بیان ہوئی. تو ان سب کے مقابلے میں محبت رسول کا معنی یہ ہے کہ احب الیہ، حضور کی محبت درجہ احبیت میں ہو کہ کائنات کی ساری محبتوں پر غالب تر. یہ تو تھی بخاری شریف کی حدیث. اب یہاں موازنے کے لیے ایک خاص بات بتا دوں. اس حدیث کو امام بخاری نے تو روایت کیا حب الرسول من الایمان کا باب قائم کر کے. کل میں نے آپ کو ترجمۃ الباب اور عنوان باب کی پوری بحث سمجھا دی تھی. اور یہ حدیث امام مسلم بھی لائے ہیں، یہ حدیث امام مسلم بھی لائے ہیں. اور مسلم شریف کا باب بتا رہا ہوں
اگر میری کتاب جو حدیث میں مرتب کی المنہاج السوی اس کو لیں گے تو اس کا مطالعہ کرنے لگیں گے تو اس کا صفحہ 30 ہے، المنہاج السوی من الحدیث النبوی، صفحہ 30۔ امام مسلم نے جو باب قائم کیا ہے اسی حدیث کے لیے وہ قابل توجہ ہے اور بڑا ایمان افروز باب ہے۔ امام مسلم نے باب قائم کی، اخرج مسلم فی الصحیح کتاب الایمان، کتاب الایمان، باب وجوب محبت الرسول اکثر من الاہل والولد والوالد والناس اجمعین۔ انہوں نے باب یہ قائم کیا ہے کہ حضور کی محبت مطلقاً عام حضور کی محبت کا ہونا یہ واجب نہیں ہے، اگر وہ نہیں ہے تو انسان مسلمان اور مومن ہی نہیں ہے، وہ تو خارج ہو گیا ایمان سے۔ مگر واجب کیا ہے؟ فرمایا اولاد، والدین اور دنیا کی ساری محبتوں سے اکثر غالب تر محبت ہونا، یہ باب قائم کیا۔ اور آگے امام مسلم نے بڑی ایمان افروز بات کی، باب ابھی ختم نہیں ہوا تو باب عنوان یہ ہے وَعَدْمُ وَإِطْلَاقُ عَدْمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبُّهُ هَذِهِ الْمُحَبَّةِ۔ اور امام مسلم نے فرمایا باب قائم کرتے ہوئے کہ جس شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اس درجہ غالب تر، فائق تر، شدید تر اس درجہ کی محبت نہ ہو، اس پر مومن ہونے کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے، اسے آپ صاحب ایمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ فرماتے ہیں اس پر اطلاق ایمان بھی جائز نہیں۔ تو گویا امام، اب عقیدہ امام مسلم کا دیکھیں، امام بخاری کا عقیدہ تو سمجھ لیا کہ محبت رسول کو فرمایا من الایمان کہ یہ ایمان ہے، محبت رسول ایمان ہے۔ اور امام مسلم نے اس کے اوپر زیادت کرتے ہوئے تصریح کی، فرمایا ایسا ایمان ہے کہ اگر تمام محبتوں سے غالب تر محبت آقا علیہ السلام کی نہ ہو تو اس شخص پر ایمان کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف اس کی حدیث نمبر 44 ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 44 اور جلد اول صفحہ 67 جن لوگوں کے پاس بصورت جلد ہو، یہ صفحہ 41 ہے صحیح مسلم کا۔ اگر آپ کے پاس ایک سنگل والیوم والی صحیح مسلم ہے اس کا صفحہ 41 ہے، مگر میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس کے باب کا نمبر 16 ہے، باب 16 حدیث نمبر 67۔ ویسے مسلسل اگر لیں ابتدا سے تو حدیث نمبر 168 بنتی ہے۔ کتاب الایمان کی حدیث اور ہے اور مسلسل میں 168۔ اس باب کا عنوان بتایا جو میں نے عرض کر دیا وَإِطْلَاقُ عَدْمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبُّ هَذِهِ الْمُحَبَّةِ۔ اگر اس درجہ کی محبت آقا علیہ السلام سے نہ ہو تو اس پر ایمان کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ چلے، اب آپ اندازہ کریں، بعض لوگ حضور علیہ السلام سے شدید درجہ کی محبت کو شخصیت پرستی کہتے ہیں، تو امام مسلم شخصیت پرست تھے؟ بولیے، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، لوگوں نے سب شخصیتوں کو ایک بنا دیا ہے۔ بابا آپ کی اور میری بات ہو تو شخصیت پرستی کہتے پھریں، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو وہ عام شخصیتوں میں سے شخصیت نہیں ہے، چونکہ ان کے لیے حکم وہی ہے ایمان کے باب میں جو ذات الہی کا حکم ہے، سوائے الوہیت و معبودیت کے، سوائے الوہیت و معبودیت کے حکم جو اللہ کے رسول کا ہے وہی اللہ کا حکم ہے۔ حدیث نمبر 16 جس کو امام بخاری نے روایت کیا وہ بہت اہم ہے، باب ہے باب حلاوت الایمان۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کیا، فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما
وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ آپ نے روایت کیا کہ 3 علامتیں ایسی ہیں جس شخص میں ہوں گویا اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی شیرینی، ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ 3 علامتیں ایسی ہیں جو ایمان کی حلاوت اور شیرینی کا باعث ہے۔ ایک یہ پہلی بات، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کائنات کی ہر شے کی محبت سے بڑھ کر ان 2 کی محبت ہو۔ یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے توجہ طلب، کہ اللہ اور اللہ کے رسول یہ 2 ہستیاں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر یہ 2 محبوب ہوں، کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کر ان 2 کی محبت عزیز ہو۔ یہ لفظ ہے، اس میں جو توجہ طلب لفظ ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے احب الیہ مما سواہما۔ ان 2 تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یہ جو ضمیر ہے قاعدہ عربی لغت کا یہ ہے کہ اللہ اور مخلوق کو اگر 2 کا ذکر چل رہا ہو تو اللہ اور مخلوق کو اس طرح اکٹھا ایک لفظ میں، ایک ضمیر میں جمع نہیں کرتے۔ اللہ اور اللہ کے بندوں میں سے اگر کسی کی بات ایک حدیث میں ہو رہی ہے تو الگ الگ ذکر کیا جائے گا، یوں نہیں کیا جائے گا کہ خدا اور مخلوق دونوں کو ملا کر ہما کہہ دیا جائے۔ ان دونوں کی بات یہ ہے، وہ خالق ہے اور مخلوق ہے، ان دونوں کے ایک ضمیری لفظ میں اللہ اور مخلوق کو اکٹھا نہیں کیا جاتا۔ اب بات کو سمجھیں، قرآن مجید میں ہے، ارشاد فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ مومنوں کے لیے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ یصلی واحد کا صیغہ ہے، بولیے یصلی واحد کا صیغہ ہے، یصلی علیکم وملائکتہ، اور پھر اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا درمیان میں واو عاطفہ لگا کر اللہ کا ذکر بصیغہ واحد کیا، یصلی علیکم، واو عاطفہ کے بعد وملائکتہ کو الگ فرمایا۔ تو وہاں چونکہ لوگوں کا ذکر ہے، بندوں کا ذکر ہے، عباد کا ذکر ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس فعل واحد میں اپنے ساتھ ملائکہ کو بھی شامل نہیں فرمایا۔ اور جب وہی درود جب نیک صالح بندوں پر پڑھنا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کے ذاکر بندوں پر صلہ کے طور پر، اجر کے طور پر جب اللہ رب العزت نے اور فرشتوں نے درود پڑھنا تھا بطور اجر، ذکر کے اجر کے طور پر، تو اللہ نے هو الذی یصلی علیکم بصیغہ واحد اپنا ذکر الگ فرمایا اور ملائکہ کا ذکر واو عاطفہ کے بعد الگ فرمایا۔ مگر وہی درود جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنا تھا اور ملائکہ نے بھی، تو وہاں ان کو الگ کرنے کی بجائے اللہ نے اپنے ساتھ ملائکہ کو ملا کر صیغہ جمع استعمال کر دیا۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس جگہ هو الذی یصلی علیکم، فاعل اور فعل یصلی بصیغہ واحد پہلے بیان کر دیا اور واو عاطفہ لا کر وملائکتہ ان کے فاعلین کو الگ بیان کیا۔ اور جب الصلاۃ علی النبی کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے خود کو اور ملائکہ کو اکٹھا ذکر کر کے یصلون علی النبی ایک ہی فعل میں دونوں کو جمع فرما دیا۔ اس کو واو تشریق کہتے ہیں،
تو جب اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو جو بھی محبوب خدا پر درود بھیجنے والا ہے حضور کے ساتھ اللہ کی محبت، شفقت اور ملاطفت کی وجہ سے ان سب کو اپنے فعل میں شریک فرما لیتے ہیں۔ جب کسی اور کا معاملہ ہوتا ہے تو اپنے اور مخلوق کے فعل کو جدا جدا ذکر کرتے ہیں، اور یہاں چونکہ اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کا ذکر تھا، حکم یہ دینا مقصود تھا کہ لوگوں میری محبت کو محبت مصطفیٰ سے جدا نہ جانو، اور محبت مصطفیٰ کو محبت خدا سے جدا نہ جانو۔ اگر یہ دو محبتیں الگ الگ اپنے وجود میں، اپنے حکم میں الگ الگ دو محبتیں ہوتی تو اللہ رب العزت دونوں محبتوں کو یکجا کر کے احب الیہ مما سواہما، ایک ضمیر جو تثنیہ کے لیے ہے اس ایک لفظ میں جمع نہ فرماتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، اور یہ اس سوال کا جواب مل گیا کہ بعض ذہنوں میں آئے کہ آپ کثرت سے حضور سے محبت کرتے ہیں، تو حضور سے محبت تو ہوئی تو اللہ سے محبت کیا ہوئی؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا بزبان رسول کہ اگر میرے محبوب کی محبت کے ساتھ میری محبت کا معنی اور مفہوم سمجھنا چاہتے ہو تو احب الیہ مما سواہما میں غور کرو۔ میں نے اپنی محبت کو محبت مصطفیٰ سے جدا نہیں کیا، اور محبت مصطفیٰ کو اپنی محبت سے جدا نہیں کیا، دونوں کو ایک لفظ میں جمع کر کے سمجھا دیا کہ میری اور میرے محبوب کی محبت کا حکم ایک ہے۔ یہ تو محبت رسول کی بات ہوئی کہ وہ اللہ کی محبت کے حکم میں آ گئی، اور دوسرا فرمایا وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ اب یاد رکھ لیں حلاوت الایمان ہے ثلاث، فرمایا تین چیزیں ہیں۔ کتنی؟ اب تین چیزوں کا مطلب ہے ایک جمع ایک جمع ایک، تین حقیقتیں ہیں الگ الگ۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ ثلاثن کا معنی کیا ہے؟ پہلے ایک، پھر اس کے بعد دوسری، اور پھر اس کے بعد تیسری، تبھی ثلاثن ہے نا۔ تو جو پہلی ایک حقیقت بیان کی، اول حقیقت ایک، اس ایک میں دو کو جمع کر دیا، احب الیہ مما سواہما، فرمایا ایک میں اور میرے محبوب دونوں شامل ہیں۔ آپ سمجھے ہیں بات کو؟ ایک میں، فرمایا ایک میں ہم دونوں شامل ہیں۔ ثلاثن، واحد و اثنین، اثنان و ثلاثہ، واحد پھر جمع کیا واحد، پھر جمع کیا واحد، تو تین ملائے تو ثلاثن بنا۔ اب وہ جو الاول ہے پھر اس کے بعد الثانی کا بیان ہوگا، الامر الاول، الحقیقت الاولی، پھر الحقیقت الثانیہ، پھر الحقیقت الثالثہ۔ فرمایا فَفْهَمُوا ان هَذِهِ الحقیقت الاولی، یہ پہلی حقیقت ہے اور الامر الاول ہے۔ ایک کیا ہے؟ اس میں اور میرا مصطفیٰ دونوں شامل ہیں۔ یہ عقیدہ بھی ہوئی، عقیدہ بھی ہوا، اور سلوک، تصوف اور معرفت بھی ہوا۔ اور کسی عارف نے کہا سرائے کی زبان میں ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ جڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ شرک کی سمجھ آ گئی نا، جس نے ایک کو دو بنا دیا وہ مشرک ہے، اور جس نے ایک ہی سمجھا وہ موحد ہے۔ الحقیقت الاولی۔ اب آپ کہیں گے ایک اور دو میں فرق کیا ہوا؟ ہاں، اگر بات ذات کی ہو تو دو ہیں، بات حکم اور نسبت کی ہو تو ایک ہے۔ اگر دو ذاتوں کو ایک کہہ دیا تو شرک ہو گیا، اگر دو ذاتوں کو، اللہ اور رسول کی ذات کو ایک کر دیا تو
شرک ہو گیا، اور اگر اللہ رسول کے حکم اور نسبت کو دو کہہ دیا تو کافر ہو گیا۔ تو با اعتبار حکم دیکھا تو ایک ہے، با اعتبار جہت دیکھی تو ایک ہے، با اعتبار حرمت دیکھا تو ایک ہے، با اعتبار ادب دیکھا تو ایک ہے، با اعتبار اطاعت دیکھا تو ایک ہے، با اعتبار نسبت دیکھی تو ایک ہے، با اعتبار بیعت دیکھا تو ایک ہے، با اعتبار رضا دیکھا تو ایک ہے، با اعتبار قربت دیکھا تو ایک ہے، با اعتبار معصیت دیکھا تو ایک ہے۔ ارے توجہ سے دیکھا تو ایک ہے، ذات کو دیکھا تو دو ہیں۔ یہ ہے عقیدہ اہل السنہ والجماعہ، اور یہ عقیدہ عرفاء ہے، اور یہ عقیدہ مصطفیٰ ہے، یہ آقا علیہ السلام نے بیان کیا۔ اب یہ آپ سمجھیں، بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو فرماتے ہیں کہ تم ایک ہی بنا دیتے ہو برابر، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کوئی برابر نہیں کرتا، کوئی برابر تو تب کیا جائے کہ دو ہوں، برابری دو میں ہوتی ہے، اور جہاں ہو ہی ایک پھر برابری کیسی؟ گھبرایا نہ کریں بھائی، میں ذمہ دار ہوں جو کہتا ہوں۔ کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ بچ پہ ڈال دیں کہ ہم نے تھوڑا کہا ہے، قادری صاحب نے کہا ہے۔ آپ کو کیا گھبراہٹ ہے؟ آپ کو کیا گھبراہٹ ہے کہ جی ہم نے تو نہیں کہا برات کر دیں جان چھوڑائیں، میں نے کہا ہے، بھیجیں میرے پاس۔ برابری تب ہوتی ہے جب دو ہوں، ہم برابر نہیں کرتے، ہم برابر، اور جب ہو ہی ایک پھر برابری کیسی؟ پھر برابری اس لیے کہ اگر تو بات ہے ذات کی، اگر آپ کے اعتراض میں بات ہے، جو آپ اعتراض فرما رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اگر اس اعتراض کا موضوع ہے ذات، تو پھر تو ایک نہیں ہو سکتی کہ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق ایک کیسے ہوا؟ نہ ایک ہو سکتے ہیں نہ برابر ہو سکتے ہیں۔ خدا خالق، مصطفیٰ مخلوق، خدا معبود، مصطفیٰ عبد، وہ مالک، حضور مملوک، وہ مرسل، حضور مرسل، وہ معطی دینے والا، حضور لینے والے، وہ پیدا فرمانے والا، حضور پیدا ہونے والے۔ اگر تو اشارہ ہے ذات کی طرف تو نہ ایک ہیں نہ برابر ہیں۔ اب دوسرا احتمال ہو سکتا ہے کہ آپ برابر کر دیتے ہیں، یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ حکمن، کیا حکمن، اگر بات حکم کی ہے، بات نسبت کی ہے، بات ادب کی ہے، بات محبت کی ہے، بات اطاعت کی ہے، بات بیعت کی ہے، بات تعلق کی ہے، اگر بات یہ ہے تو پھر برابری کیسی؟ وہاں تو دو ہیں ہی نہیں، ایک ہے، پھر وہ بات ایک ہے۔ اس لیے کہ پھر تو اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو ان کی اطاعت کرے وہی میری اطاعت ہے۔ معصیت میں ایک کیا، حرمت میں ایک کیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ کیسے بڑھنا؟ قربانی کر دی انہوں نے حضور کی قربانی سے پہلے۔ بعض لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کر دی، ابھی حضور نے اپنا جانور ذبح نہیں فرمایا تھا، کچھ نے کر دیا، حکم ہوا جاؤ قربانی کے بعد دوبارہ جانور ذبح کرو، وہ گوشت تھا، قربانی نہیں ہوئی۔ آیت آئی اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ ارے جانور تو مصطفیٰ نے ذبح کیا، اللہ نے کون سی گائے ذبح کی تھی؟ اللہ تو قربانی کرنے سے پاک ہے، اس کے لیے قربانی ہوتی ہے، اس کے لیے قربانی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی قربانی سے پہلے نہ کسی نے پہلے کی نہ کسی نے بعد میں کی، تو تقدم تو ہوا تھا فعل رسول پر، عمل رسول پر، تقدم ہوا تھا علی الرسول۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول پر پہل نہ کرو، فرمایا خدا اور مصطفیٰ پر پہل نہ کرو۔ تقدم علی الرسول ہی تقدم علی اللہ ہے، چونکہ ادب مع الرسول ہی ادب مع اللہ ہے۔ فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، سورہ توبہ میں، اللہ اور اس کا رسول تم سے بری ہیں، جمع کر دیا۔ تو ہم نے برابری کی ہے یا خدا نے کی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ. اللہ نے جمع کر دیا. فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے جمع فرما دیا. فرمایا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، اللہ نے جمع کر دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جمع کر دیا. فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ نے اطاعت میں جمع کر دیا. فرمایا من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، نافرمانی میں اللہ نے جمع کر دیا. فرمایا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاغ اللہ نے جمع کر دیا بلاغ میں. فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ نے مخالفت میں جمع کر دیا. فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت میں اللہ نے جمع کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، اللہ نے جنگ میں جمع کر دیا. اب کوئی جنگ اللہ سے بھی جا کے لڑتا تھا؟ کوئی تلوار اٹھاتا تھا اللہ کے خلاف؟ جنگ بدر میں کس کے خلاف اٹھے تھے؟ احد میں کس کے خلاف تھے؟ غزوہ خندق میں کس کے خلاف تھے؟ دیکھنے میں تو جنگ حضور سے ہو رہی تھی، مگر اللہ نے کہا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے کرتے ہیں. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا تھا تو عطا میں اللہ نے جمع کر دیا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا انہوں نے برا کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں جو اپنے فضل سے غنی کیا تھا اس پر خوش نہیں ہوئے، اللہ نے فضل میں ایک کر دیا. پہلے جمع کیا تھا اور اب بولیے نا، پہلے جمع کیا تھا دونوں کا، اب فرمایا من فضل ہی، اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. تو نام دو کا ہے، اللہ و رسول، اور ضمیر فرمایا من فضل ہی. بولیے اب یہاں ایک نحو کا قاعدہ سمجھا دوں. کوئی کہے کہ من فضل ہی کی ضمیر ایک ہے اور اس کا مرجع بھی واحد ہوگا، ہم دو نہیں مانتے. اگر یہ اصول کوئی کہے تو سمجھ لیں ہاں ہم اس اصول کو مانتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع اگر ایک مانے تو قاعدہ یہ ہے کہ مرجع ایک ماننا ہو اور قبل ضمیر ذکر دو کا ہو، دو اسم کا ذکر ہو قبل ضمیر، اور مرجع ایک کا ماننا ہو تو اس کو مانا جائے گا جو قریب تر ہے، جو قریب تر ہے. اگر آپ اس پر آتے ہیں کہ مرجع ایک ہے، ہم نے مانا کہ مرجع ایک ہے، تو سنو ترتیب آیت یہ ہے ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، پھر فضل صرف رسول کا ہوگا، خدا کا فضل ہی نہیں بنتا، پھر خدا کا فضل ہی نہیں، پھر رسول کا فضل ہے کہ ما قبل قریب. مرجع کون ہے؟ رسول، اللہ نہیں ہے. تو جب ما قبل مرجع رسول ہے تو مانا ہوگا صرف رسول نے اپنے فضل سے غنی کیا تھا. سو ثابت ہوا کہ یہ بات غلط ہے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ مرجع اللہ کی طرف بھی ہے. تو جب مرجع اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے تو چاہیے تھا کہا جاتا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہما، ہما تثنیہ کی، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دونوں نے اپنے اپنے فضل سے غنی کر دیا. ہما تب آتا اگر فضل کے خزانے اللہ کا الگ ہوتا اور رسول کے فضل کا خزانہ الگ ہوتا. اگر خزانے فضل کے دونوں کے جدا جدا ہوتے تو من فضلہما آتا، لیکن رب کائنات نے اسی جدائی کی تو جڑ کاٹ دی ہے، کہہ کر کے خزانہ فضل خدا کا فضل مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، اور فضل رسول کا خزانہ فضل خدا کے خزانے سے جدا نہیں ہے. اسی جدائی کو ختم کر کے یکتائی میں بدلا ہے. فرمایا خدا اور رسول ذات کے اعتبار سے دو ہیں اور خزانہ فضل کے اعتبار سے ایک ہے.
تو ذات کے اعتبار سے دو ماننا یہ توحید ہے. ذات کے اعتبار سے دو ماننا یہ خالق و مخلوق فرق کے ساتھ ماننا یہ توحید ہے. اور دونوں کا فضل ایک ماننا یہ رسالت ہے. یہ رسالت ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا آگے سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، پھر ایک ہی فضل قرار دیا، فضل ہی، ان قریب اللہ اور اللہ کا رسول اپنے فضل میں سے عطا کر دے گا. فرمایا واذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بلاوا ہے. پھر فرمایا سورہ توبہ میں واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے. یہ نقطہ پھر توجہ طلب ہے. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ مولانا مفتی گل رحمان صاحب اور محترم ظہور نیازی صاحب جو سربراہ ہیں جنگ برطانیہ کے، اگر میں دو نام لوں اور کہوں کہ مفتی گل رحمان صاحب اور ظہور نیازی صاحب حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، میرے جملے پر غور کریں، تو آپ اردو ادب کے اعتبار سے میرا کلام صحیح قرار دیں گے یا غلط؟ نیازی صاحب فرمائیں گے یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا. اگر میں کہوں کہ مفتی گل رحمان صاحب اور علامہ ظہور نیازی صاحب حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، آپ فوری بول اٹھیں گے بابا دو آدمی ہیں، آپ کہیں کہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. ایسے ہی ہے نا، یہی طریقہ عربی کا ہے. دو کی بات ہے تو ضمیر بھی دو کی ہوگی، صیغہ بھی دو کا ہوگا. لیکن قرآن مجید میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام تو غلط نہیں ہوتا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہما، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 62 ہے. فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. اب اللہ اور اللہ کا رسول دو کا نام لے کر فرمایا اسے راضی کیا جائے. اب بولیے اسے میں سے کس کو نکالتے ہیں؟ اللہ کو نکال کے رسول کو رکھتے ہیں یا رسول کو نکال کے اللہ کو رکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے کسی کو بھی نہیں نکال سکتے، جس کو نکالا وہی کافر ہو گیا بندہ، نہیں نکال سکتے. تو آپ کہیں گے کہ نہیں دونوں کو جمع کرتے ہیں. یہی بات میں نے کی ہے کہ جمع کیا گیا ہے، اکٹھا رکھا گیا ہے. تو سمجھ لیں حکم میں اکٹھے ہوں تو رسالت ہے، ذات میں جدا ہوں تو توحید ہے. یہ الجمع بین التوحید والرسالہ، یہ ہے عقیدہ صحیحہ. ہمارے لوگ ٹھوکر کھا گئے، ہمارے لوگ ٹھوکر کھا گئے. اسی پر علامہ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے الصارم المسلول میں اس کے اندر مفصل لکھا ہے. علامہ ابن تیمیہ سعودی عرب میں تمام علماء کے وہ امام اور پیشوا اور شیخ الاسلام مانے جاتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ افضل اور فائق فتویٰ علامہ ابن تیمیہ کا گردانا جاتا ہے. الصارم المسلول میں انہوں نے اسی آیت کے تحت وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ ثابت ہوا ان جہت حرمت اللہ و حرمت رسولہ جہت واحدہ، کہ ثابت ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت و حرمت کی جہت ایک ہی جہت ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ، وہ کتاب ساتھ لایا نہیں ہوں میں اس لیے کتاب نہیں، صفحہ 41 پر فرماتے ہیں فقد اقامہ اللہ مقام نفسہ فی امرہ و نہیہ و اخبارہ و بیانہ فلا یجوز ان یفرق بین اللہ والرسول فی شیء من ہذہ الامور. فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنی جگہ اپنا قائم مقام بنا دیا ہے. یہ میں مولانا احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت نہیں سنا رہا ہوں،
یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے، لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے، اپنا نائب اور قائم مقام بنا دیا۔ نائب ہی بھی نہیں فرمایا، اقامہ اللہ مقام نفسہ ہی، اپنی جگہ پر قائم مقام بنایا ہے۔ کن امور میں؟ ذات میں، عبادت میں نہیں، معاذ اللہ۔ عبادت میں اگر ایک کیا تو شرک ہو گیا۔ کن امور میں؟ خبر دینے میں، اعلام دینے میں، حکم دینے میں، منع کرنے میں، نہیں کرنے میں، اطلاع دینے میں، علم میں، نہیں میں، خبر میں، ان تمام امور میں، اختیار میں ایک بنا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان امور میں سے کسی ایک شے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق کرنا ناجائز ہے۔ اب یہ آپ کو عقیدہ صحیحہ معلوم ہوا کہ فرق ہے بھی اور فرق نہیں بھی ہے۔ بولیے، فرق ہے بھی اور فرق نہیں بھی ہے۔ جو لوگ صرف فرق کے پیچھے چل پڑے کہ فرق ہے، وہ بھی ٹھوکر کھا گئے اور گمراہ ہو گئے۔ ایسے علماء اور زعماء اور مفکرین کی کمی نہیں ہے اسلام میں جو صرف اصحاب فرق ہوئے، جو صرف افراد جنہوں نے صرف فرق کیا گمراہ ہو گئے، اور ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے غلو کیا اور فرق نظر انداز کر کے صرف جمع کے پیچھے چل پڑے۔ جو فقط جمع کے پیچھے گئے، فرق کی حقیقت سمجھے بغیر وہ شرک کر بیٹھے، تشبیہ کے مرتکب ہوئے، تنزیہ سے معروم رہے، گمراہ ہوئے۔ اور جو صرف فرق کے پیچھے چل پڑے اور مقام جمع کو نہ سمجھے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو امام بخاری اپنی حدیث میں لائے ہیں، احب الیہ مما سواہما، یہاں جمع کیا ہے۔ حضور کی محبت اور اللہ کی محبت ایک محبت ہے، لہٰذا یہ وہم نہ کیا جائے کہ تم صرف حضور سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت کا نام ہی نہیں لیتے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کو امام بخاری نے روایت کیا، کہ حضور کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ اس مقام پر یہ اعتراض وارد کرنا یا جہالت ہے یا گمراہی ہے۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ الحقیقت الاولی، یہ پہلا امر ہے، آؤٹ آف 3 ثلاثن، ان میں سے ایک۔ پھر فرمایا دوسرا امر، چونکہ فرمایا تھا نا ثلاثن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 حقیقتیں ہیں جن میں یہ پائی گئیں اس کو حلاوت ایمان ملی۔ پہلی یہ ہو گئی کیا کہ اللہ رسول کی محبت کو ایک جانے، فرق نہ کرے، اور اس محبت کو کائنات کی ساری محبتوں پر فائق سمجھے۔ اب اس کے بعد دوسری حقیقت کیا ہے؟ پہلے تو محبت رسول کی غیریت محبت الہی سے ختم کی، محبت رسول محبت الہی سے غیر نہیں ہے، اس کو ختم کیا۔ اب دوسری چیز فرمائی، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ اب دوسری حقیقت ایمان کی حلاوت کے لیے فرمائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سمجھ گئے کہ وہ ایک حقیقت تھی۔ اب دوسرا امر اور دوسری حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت کے علاوہ بھی کچھ محبتیں ہیں جن سے اللہ کو محبت ہے۔ وہ اولیاء کی محبت ہے، وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے، وہ صحابہ کرام کی محبت ہے، وہ اولیاء کرام کی اور صالحین کی محبت ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری کیا ہے کہ بندہ جب کسی بھی شخص سے محبت کرے، اور سے رسول کی محبت تو شخص کی محبت میں شامل نہیں کی، قربان جائیں، سبحان اللہ، کسی شخص سے محبت کرنا تو رسول کی محبت کو شخص کی محبت کے ذیل میں شامل بولیے نہیں کی۔ تو جب حضور کو المرأہ میں شامل نہیں کیا، شخصیتوں میں شامل نہیں کیا، تو حضور کی محبت میں جتنا کمال اور غلو ہو جائے وہ شخصیت پرستی نہیں آئے گی، کیونکہ المرأہ کو حضور کی محبت سے ہٹ کر حقیقت ثانیہ کے تحت ذکر کیا۔
اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، حضور کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑ کر ایک کر دیا، تاکہ ادھر شخصیت پرستی کا الزام ہی نہ رہے۔ بہت لوگ ہوئے جنہوں نے تحریروں میں لکھا ہے، زبان سے کہتے ہیں، جب حضور کا ادب کمال کا کریں، محبت کمال کی کریں، تو کہتے ہیں دین میں شخصیت پرستی نہیں ہے ظالمو، جب حضور کی بات ہو تو شخصیت پرستی کا عنوان ہی نہیں بنتا۔ اللہ نے حضور کی ذات کو اپنے حکم کے ساتھ ملا دیا ہے اور شخصیتوں سے نکال لیا ہے، شخصیتوں سے۔ یہ میں نے سب قرآن مجید کی آیات اسی ذیل میں ادا کی پڑھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ تو حضور شخصیتوں میں نہ رہے، شخص ہو کر بھی کیا، شخص ہو کر شخصیتوں میں نہ رہے، انسان ہو کر تذکرہ انسانوں میں نہ رہا، عام انسانوں میں نہ رہا، کیونکہ ان کا حکم اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ ایک کر دیا۔ اب باقی رہ گئے، اب آ گئے صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین، تو پھر ان کی محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ محبت اولیاء، محبت صالحین بھی ایمان کا حصہ ہے، تو اس کو بھی شخصیت پرستی سمجھ کے رد کر دینا جائز نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کو حصہ ایمان قرار دیا ہے، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ کسی اللہ کے بندے سے جب محبت کرے تو صرف لوجہ اللہ کرے، اس لیے کرے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرے۔ تو گویا اولیاء کی محبت محبت للہ ہوتی ہے۔ اب فرق سمجھ لیں، لا یحب الا للہ، اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اب ایک لطیف علمی فرق ہے، سمجھانے لگا ہوں۔ حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے الحب للہ نہیں کہا، محبت رسول کو الحب للہ نہیں کہا کہ حضور کی محبت اللہ کے لیے ہے، نہیں، حضور کی محبت کو فرمایا کہ ہی حب اللہ، حضور کی محبت خود اللہ کی محبت ہے۔ تو بات دیکھیے، ایک محبت کا اللہ کی محبت قرار پا جانا اور شے ہے، اور اللہ کے لیے محبت ہونا اور شے ہے، فرق ہے دونوں میں۔ حضور کی محبت کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سواہما، حضور کی محبت تو خود میری ہی محبت ہے، مت کہو کہ ہم حضور سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ جو شخص ایسا کہے اس کو ایمان کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، اس کو بینائی نصیب نہیں ہوئی کہ ہم حضور سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر تم حضور سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو اللہ حضور سے کس کے لیے محبت کرتا ہے؟ اللہ حضور سے کس کے لیے محبت کرتا ہے؟ وہ فرماتا ہے میں مصطفیٰ سے محمد کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور کی محبت عین محبت الہی ہے۔ حضور کی محبت کو یہ کہنا درست نہیں کہ ہم حضور سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، معاذ اللہ، نہ، حضور کی محبت تو خود اللہ کی محبت ہے۔ پھر یہ بات کس کے لیے کہی جائے گی؟ یہ اولیاء کے لیے کہی جائے گی، یہ صحابہ کے لیے کہی جائے گی، اہل بیت کے لیے، اولیاء کے لیے، صلحاء کے لیے، اللہ والوں کے لیے کہی جائے گی کہ ہم اللہ کے ولی سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ کی اور کے لیے میں فرق ہے۔ حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے اور اولیاء کی محبت اللہ کے لیے محبت ہے۔ یہ ہے جو اس حدیث میں فرق سمجھایا گیا۔ اس کو باریکی سے دیکھ لیں تو فرمایا کہ اللہ جب حضور سے محبت، تو فرمایا میری محبت ہو گئی، رہ گئے حضور کی امت کے باقی لوگ جو صالح ہیں، اللہ والے، اولیاء، صلحاء ہیں، یہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، ان سے محبت کریں اللہ کے لیے۔
اور اللہ کے لیے محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان سے اس لیے محبت کریں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یا ان سے اس لیے محبت کریں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں کہ یحبہم و یحبونہ، دو شکیں بیان کی، و یحبہم بولیے و یحبونہ، یحبہم اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے، و یحبونہ اور یہ بندے اللہ والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یحبہم مقدم ہے یحبونہ پر، اللہ ان سے محبت پہلے کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت بعد میں کرتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے اللہ سے بعد میں محبت کی تو اللہ نے پہلے محبت کیسے کر لی؟ نہیں، محبت تو یہی اللہ سے کرتے تھے پہلے، مگر اللہ نے اپنی محبت کو اپنے رتبے کی وجہ سے پہلے بیان کیا کہ اب یہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ ان سے محبت کرنے لگا، اب چونکہ دونوں محب بھی ہیں محبوب بھی ہیں، اللہ ان کا محب ہے اولیاء اللہ کا، اور یہ اللہ کے محب ہیں، چونکہ دونوں میں محبت باہمی ہے، اس لیے جب دونوں محبتوں کا ذکر ہوگا تو محبت جو اللہ کرتا ہے اس کا ذکر پہلے، اور جو بندے اللہ سے کرتے ہیں اس کا ذکر بعد میں۔ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو فرمایا اللہ والوں سے محبت کرو اللہ کے لیے۔ اور حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتباذبین فیہ، فرمایا کہ جو لوگ میرے بندوں سے میری وجہ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں میری وجہ سے، تو میں اس وجہ سے ان محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، ان کی زیارت کرنے کے لیے جانے والوں سے محبت کرتا ہوں، ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور ان کی خدمت بجا لانے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دوسری محبت ہوئی۔ اور تیسری فرمائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور تیسری بات ایمان سے محبت۔ اب آپ درجے دیکھیں، ہم نے ترتیبیں کیا بنا رکھی ہیں۔ جب ہم کتابیں لکھتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، بڑے مفکر بھی کہلاتے ہیں، عالم بھی کہلاتے ہیں، ہماری ترتیبیں اپنی وضع کردہ ہیں۔ دین میں نہ فرقے بنتے نہ فتنہ ہوتا، دین میں نہ فرقے بنتے نہ فتنہ ہوتا، اگر ترتیبات اور ترجیحات ہم اپنی نہ بناتے، وہی قائم کرتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دی۔ ہم نے اپنی ترجیحات قائم کی اور دین کو اپنی ترجیح کے ارد گرد گھمایا، سو فرقے بھی بن گئے، فتنے بھی بن گئے۔ اگر ہم اپنی ترجیح اور اپنی ترتیب کو ترک کر دیں اور ترجیحات خدا اور خدا کے رسول سے لیں، قرآن اور حدیث سے لیں، تو فتنے ختم ہو جائیں۔ اب یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور ایمان کی شیرینی کے لیے 3 حقیقتوں کا بیان کیا، اور ان میں تینوں کو ترتیب سے بیان کیا۔ اور کمال یہ ہے کہ ترتیب کیا رکھی، سب سے پہلے اللہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو درجہ اول دیا، دوسرے نمبر پر اولیاء صالحین اور محبوبین خدا کی محبت کو رکھا، اور تیسرے نمبر پر ایمان کی محبت کو رکھا، ایمان کی محبت کو رکھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں کہ یہ کیا بات ہوئی، ایمان تو سب سے پہلے ہوتا ہے، ایمان ہے تو باقی محبتیں ہیں۔ بات یوں نہیں ہے، اس مغالطے کو آج دور کر دیں اور غلط فہمی کا پردہ اٹھا دیں۔ کوئی شک نہیں،
من وجہن، ایک اعتبار سے ایمان ہی پہلے ہوگا، چونکہ ساری باتیں ایمان کے تصدق سے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے، یہ بات کا ایک رخ ہے کہ سب کچھ ایمان ہی کے ذریعے سے ہے اور ایمان ہی کے وسیلے سے ہے، ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک اینگل ہے بات کا، درست۔ اب آپ ایمان میں آ گئے، جب تھے کفر میں، اب میں شرح سمجھا رہا ہوں اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے، اس سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ تھے کفر میں، یہ بات بڑی اہم ہے، تو کفر سے اسلام میں آنے کے لیے ایمان مقدم تھا، کافر سے مسلمان ہونے کے لیے ایمان پہلا قدم تھا۔ میری بات سمجھ گئے؟ ایمان پہلا قدم تھا کفر سے ایمان کی طرف، اسلام کی طرف آنے کے لیے۔ ختم ہو گئی بات، اب آپ مومن ہو گئے، اب آپ دائرہ اسلام کے اندر ہیں، ایمان آپ کو حاصل ہو چکا۔ اب یہ خطاب اہل ایمان سے ہو رہا ہے، اہل کفر سے نہیں ہو رہا، چونکہ یہ نہیں فرمایا کہ مومن تب ہوں گے، نہیں، فرمایا اے مومن تجھے ایمان کی مٹھاس تب ملے گی جب ترتیب سے یہ تین چیزیں لے آؤ گے۔ اب ایمان حاصل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، ایمان کی شیرینی چکھنے کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی لذت لینے کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی حلاوت لینے کی بات ہو رہی ہے، ایمان کے درجات کی بات ہو رہی ہے، ایمان کے مراتب کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان کے سمندر میں آ گئے، اب ایمان کے سمندر میں غوطہ زنی کی بات ہو رہی ہے کہ کون کہاں تک تیرتا ہے، کون کہاں تک نیچے جاتا ہے، کون بحر ایمان کے کتنے کتنے موتی اور جواہر نکال کے لاتا ہے، اور ایمان کی سیڑھی چڑھ کر کون کس کس درجے تک پہنچتا ہے۔ اب بات کفر سے ایمان میں آنے کی نہیں، بلکہ ایمان میں آ کر اب درجات ایمان کی بات ہے، لذت و حلاوت ایمان کی بات ہے، مٹھاس اور شیرینی ایمان کی بیان ہو رہی ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، ایمان والو، آؤ اب تمہیں بتائیں کہ کسی کو تھوڑی ملی شیرینی، کسی کو زیادہ ملی، اور کسی کو اتنی ملی کہ وہ ساری مٹھاس ہی مٹھاس ہو گیا، حلاوت ہی حلاوت ہو گیا۔ اب تمہیں بتائیں کہ تھوڑی شیرینی لینی ہے ایمان کی یا بڑی لینی ہے؟ ایمان کے ادنا درجے میں رہنا، درجے میں جانا ہے، ایمان کی لذت و حلاوت ہلکی سی چکھنی ہے یا ہر وقت حلاوت ایمان میں جینا ہے؟ اب یہ بات ہو رہی ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ آپ تھے گھر کے باہر، گلی میں کھڑے تھے، گھر میں داخل ہونا چاہا تو گلی سے گھر میں داخل ہونے کے لیے تو پہلا دروازہ تھا، پہلا قدم دروازہ تھا، دروازے کے بغیر آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ سو وہ دروازہ جس نے گلی سے آپ کو گھر کے اندر کر دیا، وہ تو دروازہ تھا، وہ ایمان تھا۔ اب بات ہو رہی ہے گھر کے اندر رہنے والوں کو، اب گھر والوں سے بات ہو رہی ہے جو بیت الایمان میں رہ رہے ہیں، گھر کے دروازے کے اندر بیٹھے ہیں۔ اب ان سے خطاب ہے، اے گھر والو، اے ایمان کے گھر میں رہنے والو، اے ایمان والو، ہمارے پاس انبار ہے شیرینی کا، مٹھاس کا، کون کتنی چاہتا ہے؟ تھوڑی سی چاہتا ہے یا ہر وقت حلاوت میں رہنا چاہتا ہے؟ کون ایمان کا کتنا نشہ چاہتا ہے؟ ایسا چاہتا ہے کہ چکھے اور اتر جائے، یا کوئی ایسا نشہ ایمان کا چاہتا ہے کہ قیامت تک اترے بھی نہیں، وہ ہمہ وقت نشہ ایمان میں رہے، کیفیت ایمان میں رہے، لذت ایمان میں رہے، حلاوت ایمان میں رہے، اور صبح و شام اس کی حقیقت ایمان کی لذتوں میں بسر ہو۔ آپ جواب دیں گے نہیں مولا، ہمیں تو ایمان کا وہ نشہ چڑھا کہ اترے بھی نہیں، ہمیں ایمان کی زیادہ لذت اور شیرینی دے۔ اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے،
اگر کمال ایمان چاہتے ہو اور حلاوت اور شیرینی ایمان کی شیرینی میں اونچا جانا چاہتے ہو تو آؤ اب ایمان میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی ترتیب یہ بنا لو، اپنی محبت کی ترتیب یہ بنا لو۔ پہلی محبت خدا کے ساتھ مصطفیٰ کی۔ اب یہ ترتیب کا جو حکمت ترتیب یہ ہے، حکمت ترتیب یہ ہے، پہلی خدا و مصطفیٰ کی محبت، دوسری اولیاء اور صلحاء کی محبت۔ کیوں مصطفیٰ کی محبت؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو تمہیں خدا کی محبت عطا کرے گی، مصطفیٰ ہی کی محبت ہی تو خدا کی محبت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسرے درجے پر ترتیب میں اولیاء صلحاء کی محبت کیوں رکھی؟ وہ فرمایا اولیاء صلحاء کی محبت اس لیے کہ وہ اولیاء کی محبت ہی تو تمہیں محبت مصطفیٰ کا راستہ دکھائے گی، وہی تو تمہیں محبت الہی کے قریب کرے گی۔ ولی کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں مولا کی محبت کی سمجھ آئے گی، مگر یاد رکھ لیں ولی سے مراد ولی ہے، تاجر نہیں ہے، دکاندار نہیں ہے۔ ہم نے جو حشر سارے دین کا کر دیا وہی حشر تصوف، طریقت، سلوک اور ولایت کا کر دیا۔ تصوف و سلوک حب دنیا دل سے نکال دینے کا نام تھا، اور ہم آج طریقت اور تصوف اور ولایت کا نام لے کر ساری دنیا کی محبت دلوں میں سجائے پھرتے ہیں۔ جو شخص مال و دولت دنیا کے لیے مارا پھرتا ہے، مال بٹورنے کے پیچھے پھرتا ہے، بٹورنے کے پیچھے پھرتا ہے، وہ تو ابھی ایمان کے درجے میں بھی شاید ہی کم داخل ہوا ہے۔ اس کا واسطہ کیا ہے؟ ولایت اور طریقت کے ساتھ۔ تصوف حب دنیا دل کو نکال دینے کا نام ہے، دل سے نکال دینے کا نام ہے۔ میں امریکہ میں ایک لیکچر دیا نیو یارک، اور خطاب کے بعد کویسچن آنسرز کا سیشن ہوا۔ تو کویسچن آنسر کے سیشن میں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ پیر کامل کی پہچان کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ انہوں نے کہا جی یہاں تو اس وقت 50 پیر آئے ہوئے ہیں، 50 پیر ہیں، اور ہر پیر نے اپنے ساتھ پروموٹر رکھے ہوئے ہیں، مینیجر رکھے ہوئے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، مینیجرز ہیں، مارکیٹ مینیجرز ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، ان کی کرامتیں بناتے ہیں، پھر صبح سناتے ہیں، پہلے بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، صبح سناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے ان کے ایجنٹس ہیں، پھر وہ لوگوں کو گھیرتے ہیں، پوچھتے ہیں کسی کے مرید ہو یا نہیں ہو تو آؤ پیر صاحب تشریف لائے ہیں، کتب وقت ہیں، غوث وقت ہیں، بیعت کر لو۔ تو سارے ایسا کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کامل کون ہے، کس کی بیعت کریں اور کس کی نہ کریں۔ مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا میں علمی جواب دوں گا تو آپ کے لیے مشکل ہوگا، ایک سادہ جواب دیتا ہوں اور وہ کروڑ جوابوں کا ایک ہی مغز ہے، اور وہ یہ، میں نے کہا جس کو مریدوں کی تلاش نہ ہو وہ پیر کامل ہے۔ ہائے 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 ہائے، جس کو مریدوں کی تلاش نہ ہو وہ پیر کامل ہے۔ پیر تو کہتے ہیں جسے صرف حق کی تلاش، جسے صرف مولا کی تلاش۔ ہائے ہائے ہائے، اور جو خود مریدوں کی تلاش میں پھرتا ہے وہ تو ابھی مرید نہیں بنا، پیر کہاں بنے گا؟ جو مریدوں کی تلاش میں مارا پھرتا ہے وہ تو ابھی خود مرید ہے۔ مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والا، وہ تو لوگوں کا ارادہ کرتا پھرتا ہے، رب کا ارادہ کب کرے گا؟ جس کو مریدوں کی تلاش نہ ہو وہ پیر کامل ہے، اس لیے کہ پیر اور شیخ وہ ہے کہ مرید اس کی تلاش کرتے ہیں، وہ مریدوں کی تلاش نہیں کرتا۔ علامہ اقبال نے نفیس بات کہہ دی کہ کافر کی یہ پہچان
کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کبھی مارکیٹ مینیجر نہیں رکھے تھے، حضور غوث پاک کا کوئی پروموٹر نہیں تھا، حضرت جنید بغدادی کے کوئی ایجنٹ نہیں تھے، خواجہ اجمیر اور سلطان نظام الدین اولیاء کے ایجنٹس نہیں تھے، پروموٹر نہیں تھے۔ تو تصوف نام اہل دنیا سے بے نیاز ہونے کا ہے۔ مرید کو طالب کہتے ہیں، شیخ مطلوب ہوتا ہے، طالب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ولی کی محبت، کیا ولی کی محبت اس لیے دوسرے درجے پہ رکھی کہ وہ رسول کی محبت کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کی مجلس میں بیٹھیں تو اللہ کی محبت ملتی ہے، رسول کی محبت ملتی ہے۔ تو اولیاء کی محبت دوسرے درجے میں ہے۔ تو ہم افراط اور تفرید کا شکار ہوئے کہ ادھر بڑھے تو حقائق کا انکار کر دیا، دین کے ایمان کے حقائق کا انکار کر بیٹھے، اور ادھر بڑھے تو ان حقائق کو مسخ کر دیا۔ اور تیسرا فرمایا درجہ ایمان کی محبت۔ اب ایمان کی محبت کو تیسرے درجے میں ترتیب میں اس لیے فرمایا کہ ایمان کی محبت ایمان کی حفاظت ہی اللہ، رسول اور اولیاء کی محبت ہی ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ، رسول اور اولیاء کی محبت ہی ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اور جن کے پاس وہ تین محبتیں نہیں ہیں وہ ایمان کی حفاظت سے محروم ہیں۔ تو اللہ، رسول اور ولی کی، صالحین کی محبت ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ تو امام بخاری نے یہ حدیث قائم کی، اور یہ امام مسلم نے بھی قائم کی، اور اس طریقے سے یہ پھر موضوع امام بخاری، امام مسلم اور تمام ائمہ حدیث آگے چلاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ حدیث نمبر 50 ہے، باب ہے سوال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان۔ باب نمبر 38 ہے، باب نمبر 38، حدیث نمبر 50۔ یہ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت سیدنا ابو ہریرہ سے۔ اس میں سیدنا جبرائیل امین ایک دیہاتی کی شکل میں، مسافر کی شکل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آ کے سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ یہ سوال کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن بعث بعد الموت پر ایمان لاؤ۔ تو گویا جو ہمارے اساسی عقائد ہیں جن کو ارکان ایمان کہتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بنیادی عقائد کو، اساسی عقائد کو، ارکان ایمان کو بیان فرمایا ایمان کے سوال کے جواب میں۔ اس کے بعد سائل نے، اور سائل یاد رکھ لیں سیدنا جبرائیل امین تھے، چونکہ آخر پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کو بتایا، جب وہ سوالات کر کے رخصت ہو گئے تو آخر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فقال ھذا جبریل جاء یعلم الناس دینہم، یہ جبرائیل تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، اور تمہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے مجھ سے سوالات کر رہے تھے۔ اس حدیث میں 3 چیزیں عقائد کے باب میں سمجھنے والی۔ پہلا سوال ایمان سے متعلق کیا، تو آقا علیہ السلام نے جو ارکان ایمان جو آپ پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں، ان کا بیان فرما دی۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا، قال مل اسلام،
آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ والمفروضۃ وتصوم رمضان. آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور شرک نہ کرے، اور نماز قائم کرے، وتؤدی الزکاۃ اور مفروضہ زکوٰۃ ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حج ادا کرے. حدیث کے الفاظ ہیں. دوسرے میں فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. 5 ارکان اسلام بیان فرما دیے. اسلام کیا ہے اس سوال کے جواب میں جبرائیل امین سوال کرتے. دوسری جگہ پر بھی آیا ہے، مسلم میں متفق علیہ لفظ مسلم کے زیادہ مفصل ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ زیادہ مفصل ہیں. پھر وہ تصدیق بھی کرتے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے صحیح فرمایا. اب تیسرا سوال کیا، قال مل احسان، احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس کیفیت اور اس حالت میں کرے گویا تو اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے، اللہ کا دیدار کر رہا ہے. اس طرح کرے گویا تو اللہ کا دیدار کر رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، اور تو اگر اللہ کو نہ دیکھ سکے، تیرا استحضار قلبی اس قابل نہ ہو کہ تو اللہ کے مشاہدہ کی کیفیت اپنے دل میں پیدا کر سکے، تو فإنہ یراک، پھر یہ یقین کی کیفیت ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ 3 چیزیں جو بیان فرمائی، ایمان، اسلام اور احسان، یہ تینوں چیزیں تعلیمات دین کی اساس ہیں. ایمان کا سوال اور اس کا جواب یہ دین کے اندر عقائد کی بنیاد بنا. دین کے اندر عقائد کی بنیاد بنا، جس میں توحید کا مسئلہ، رسالت کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ، ملائکہ کا، بعث بعد الموت کا، حساب و کتاب کا، آخرت کا، وحی کا، رسالت کا. تو عقائد کے جو اساسیات ہیں اور جو بنیادیں ہیں وہ ثابت ہوئی اس حدیث سے. اور اگلے وقتوں میں یہی عقائد کی بنیادیں جب اس کے اوپر صحابہ کرام متخصص ہوئے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین اور ائمہ، کلاسیفیکیشن کا دور آتا گیا، تو جب انہوں نے اس پر کام کیا تو یہ علم العقیدہ اور علم الکلام بنا. جب اسی کے لیے دلائل فراہم کیے، اسی کو جب ڈیولپ کیا تو یہ علم العقیدہ بھی بنا، اور یہ دلائل جب ملے تو علم الکلام بھی بنا. گویا اسلام کے اندر علم العقائد اور علم الکلام ان سب کی اساس اور بنیاد ایمان ہے، اور یہ دین کا حصہ ہے. دوسرا سوال جب اسلام کا کیا تو اس میں آقا علیہ السلام نے ارکان اسلام بیان فرمائے، توحید و رسالت کی شہادت اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ اور صوم رمضان اور حج بیت اللہ کا. تو 5 ارکان بیان کیے.